بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی نے ریسنٹلی ایک پبلک فورم پہ کہا ہے کہ بھارت کو پارٹنرز چاہیے، پریچرز نہیں۔ انہوں نے یہ بات خاص طور پر یورپ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہی، اور ان کا کہنا جو ہے وہ اصل میں کئی سالوں سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب یورپ کو ضرورت ہوتی ہے دنیا کی تو یورپ کہتا ہے کہ میرے مسئلے پوری دنیا کے ہیں، لیکن جو دنیا کے مسئلے ہیں وہ یورپ کے نہیں بنتے۔ بھارت کا میڈیا بھی اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہے کہ جے شنکر جی نے ریسنٹلی جو یہ کہا ہے کہ ہمیں پارٹنرز کی ضرورت ہے، پریچرز کی نہیں، تو وہ کشمیر کے ایشو کے کانٹیکس میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور جو ایک ٹویٹ بھی آئی، اس وقت یورپین کمیشن کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، اگر میں ان کا نام ایسٹونین زبان میں ٹھیک سے نہ لے سکوں تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ وہ ایسٹونیا کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں اور اس وقت وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یورپین کمیشن کی، اور جو ان کا نام رومن الفابیٹس میں آتا ہے تو وہ تو آتا ہے کاجا کلاس۔ اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ریسنٹلی 2 مئی کو کہ رائزنگ ٹینشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آر الارمنگ. I urge both sides to show restraint and pursue dialogue to ease the situation. Escalation helps no one. I spoke to both Dr. Jaishankar and Mr. Ishaq Dar today to convey these messages. تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان دونوں فارن منسٹر سے، دونوں دیشوں کے فارن منسٹر سے میں نے بات کی ہے، اور بائی دا وے مارکو روبیو نے بھی یہ بات کی تھی۔ اور جو باتیں یہ پولیٹیشنز ٹویٹ کرتے ہیں یا ان کی پریس ریلیز میں ہوتا ہے وہ تو بہت کنسائز سا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کی کیا بات ہوئی ہوتی ہے، کس دیش کے ساتھ کس طرح کی، وہ ان ورلڈ لیڈرز کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جیسے اس وقت یورپین یونین کی وائس پریزیڈنٹ مس کاجا کلاس کے اس ٹویٹ پہ ایک بہت ریاکشن بھارت کے میڈیا میں آ رہا ہے، اور بڑا جائز ریاکشن آ رہا ہے، اور جے شنکر جی کے اس کلپ کو اس بات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ شاید وہ یورپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں یا دنیا کو یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مس کاجا کلاس نے یہ بات کی ہے اپنی ٹویٹ میں، اور یہ بات صرف ان کی نہیں ہے، یہ بات تو یو این کے سیکرٹری جنرل بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات تو دنیا کے باقی لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے مارکو روبیو کی بات کی، اور پچھلے ویک میں نے اپنے ولاگ میں مارکو روبیو کی جو پوری بات چیت کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس آئی تھیں اس پہ انالیسس بھی پیش کیا تھا۔ لیکن اس وقت پہلگام میں اسلامسٹ جہادیوں کے ٹیررسٹ اٹیک کے بعد، جو اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستانی بیکڈ ہی دکھتا ہے، اس ٹیررسٹ اٹیک کے بعد جو ہندوؤں کو اسپیسیفائی کر کے کیا گیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کیا گیا، ایک انتہائی خوفناک اٹیک ہے۔ اس کے بعد اب آلموسٹ 2 ویکس ہو چکے ہیں، اور بھارت کی جنتا بھی جیسے یوں لگتا ہے کہ جیسے ڈیسپریٹ ہے یا فرسٹریٹ ہے، اپنی سرکار سے ہی چاہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو۔ لیکن بھارت کے جو بدھیمان لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی جوک والا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی ویڈیو گیم والا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ اس پہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی بھارت کی آرم فورسز کو فری ہینڈ دیا ہے۔ تو یہ سب باتیں میں آگے ولاگ میں آپ کے ساتھ جوڑوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جے شنکر جی کا وہ کلپ جو بہت ہی ریسنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پارٹنرز کی ضرورت ہے، پریچرز کی نہیں، میں آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view,
if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less. تو جے شنکر جی نے یہ ایک جنرلائز قسم کی جو بات چیت کی وہ ہمیشہ سے ہی بہت گہری ڈونگی وائز باتیں کرتے ہیں اور انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے حوالے سے نئے پرسپیکٹو لاتے ہیں، نئی جسے کہتے ہیں پنچ لائن دیتے ہیں. میں ان کا بہت فین ہوں. تو انہوں نے باتیں تو ٹھیک کی کہ بات یہ ہے کہ بھارت کو پارٹنرز کی ضرورت ہے، پریچرز کی ضرورت نہیں. جے شنکر جی نے کچھ مہینوں پہلے ایک ایسی بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو یورپین یونین ہے یہ ہمیں لیکچر نہ دیا کرے، اور ویسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں لیکچر نہ دیا کرے. پھر آج بھی جو میں نے کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر وہ دیش، وہ طاقتیں جو وہ پریکٹس اپنے لیے کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے وہ ان کو غلط قرار دیتے ہیں. باتیں تو بالکل جے شنکر جی کی ٹھیک ہیں، لیکن دنیا کا سٹرکچر ایسا ہی ہے. اس پہ بھی میں آگے جا کے بات کروں گا. اب بھارت کا میڈیا جو جے شنکر جی کی اس جنرلائز باتیں ہیں ان کو کشمیر کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور بالکل ٹھیک سے جوڑ رہا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام جے شنکر جی دنیا کو دے رہے ہیں. لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو اٹامک جنگ کا خطرہ ہے دونوں دیشوں کے بیچ اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بلی ہوتی ہے اٹامک جنگ کی، لیکن خطرہ تو رہتا ہے. اب تو پاکستان اٹامک جنگ کے حوالے سے کھل کے بات کر رہا ہے. جب سے پانی کے ایگریمنٹ کے کینسل ہونے کی بات بھارت نے کی، جیسے بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم خون آپ کا بہائیں گے، تو پاکستان تو اس طرح کے ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس اب ہائٹس پہ جا کے دے رہا ہے. اسی لیے دنیا یہ ہمیشہ سے سمجھتی ہے جب بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹینشن ہوتی ہے، دنیا ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ دو نیوکلیئر طاقتوں کے بیچ پاکستان چونکہ ایک ہائیلی ارریسپانسبل ریاست ہے اور وہی ہر بار دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ایٹم بم چلا دیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ ایسکالیشن بہت خطرناک ہو سکتی ہے. جیسا لاسٹ ویک جے ڈی وینس نے بھی اپنی ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کہی تھی کہ بھارت جو ہے وہ ضرور رسپونڈ کرے، مگر اس حد تک کہ وہ کوئی ریجنل بڑا کانفلکٹ نہ بنے. اب یہ ایک اپنی جگہ پہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی کیسے رسپونڈ کیا جائے کہ وہ بڑا ریجنل کانفلکٹ نہ بنے. ایسکالیشن تو کسی وقت بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. یہ دیکھیے انہوں نے کہا our hope here is that India responds to that terrorist attack in a way that does not lead to a broader regional conflict, and we hope frankly and that Pakistan to the extent that they are responsible cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. تو انہوں نے تو بات بالکل کلیئر کر دی. انہوں نے کہہ دیا جے ڈی وینس نے، میرا خیال ہے the only world leader جنہوں نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی کہ بھئی انڈیا ضرور رسپونڈ کرے، مگر اس طرح کہ یہ کوئی ریجنل بڑا کانفلکٹ نہ بنے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹیررسٹ ہیں جو پاکستان میں جو چھپ جاتے ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ یعنی کسی حد تک پاکستان پہلگام کے اٹیک میں بھی ریسپانسیبل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. باتیں تو جے ڈی وینس نے بالکل ٹھیک کی، لیکن کیا پریکٹیکلی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اس بات کو بھارت بھی بہت طریقے سے سمجھتا ہے. بھارت کو اندازہ ہے کہ بھارت کو زیادہ بڑے چیلنجز ہیں کسی بھی ریجنل بڑے کانفلکٹس کے کانٹیکس میں، صرف بھارت کو نہیں. چائنا نے اگرچہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی سوورینٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں.
سوورینٹی کے ساتھ 1971 میں بھی کھڑے نہیں ہو سکے تھے. چلیے اس وقت چائنا بہت بڑی پاور ہے اور پاکستان کا ساتھی ہے، مگر وہ بھارت کے ساتھ بھی میس نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ بھارت کا ساتھی نہیں بھی ہے تو اس کے بھارت کے ساتھ بہت بڑیا تجارتی ٹریڈ ریلیشنز ہیں. پھر امریکہ کے ساتھ اس وقت اس کی ٹریڈ وار چل رہی ہے. اس سچویشن میں وہ بھارت کے ساتھ جسے کہتے ہیں ہیڈ آن بھی نہیں ہو سکتا. اب بھارت کی جنتا جو ہے وہ 2 ویک سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جیسے اب دھیرے فرسٹریٹ سی ہو رہی ہے. دھیرے وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے کہ بھارت کا کوئی بڑا ایکشن نہیں ہو رہا. بھارت کے جو سوجوان ہیں، جو بدھیمان لوگ ہیں، جو بھارت کے انٹلیکچوئلز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنتا کے ایموشنز اور سینٹیمنٹس کے مطابق کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہیے. بات وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. بات وہ یہ کر رہے ہیں بھارت کے انٹلیکچوئلز کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو راستہ اپنایا ہے کہ انہوں نے آرم فورسز کو فری ہینڈ دے دیا، اس لیے کہ دے آر دا ایکسپرٹس، دے آر دا پروفیشنل آرمی. اور وہ ایسکلیشن، ڈی ایسکلیشن لیڈر کس طرح آگے ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ان باتوں کو ہم جرنلسٹوں سے زیادہ، کہیں زیادہ، جنتا سے بہت ہی زیادہ وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی پوری ول اور ڈٹرمینیشن ہے کہ بھئی اس ٹیررزم کو روکنا تو ہے. میں اس پہ بھی آگے جا کے بات کروں گا. آج کا ولاگ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ولاگ ہے کیونکہ 2 ویکس گزر گئے ہیں اور اس ساری سچویشن کو میں آپ کے ساتھ اینالائز کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ ہماری بہت ساری باتیں سنیں آج کے ولاگ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے ویڈیوز کو آپ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہمارے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم کھل کے بات چیت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر شیڈو بیننگ کا مسئلہ بھی آتا ہے اور بھی بڑے مسئلے آتے ہیں. بات میں کر رہا ہوں 2 ویک کے بعد کی سچویشن پہ کہ پاکستان کی طرف سے اس بار صرف بلی کی حد تک اٹامک وار کی دھمکیاں نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا پانی بند ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ابھی تو پانی بند نہیں ہوا، ابھی تو معاہدہ کینسل ہوا ہے، کیونکہ اس میں بھی سمے لگنا ہے کہ جب پانی بند ہونے کی سچویشن آئے. بھارت نے تو انفیکٹ اس سٹیج پہ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے اگر آپ یہ ٹیررزم نہیں روکیں گے. اب پاکستان کی آرمی کی طرف سے یہ ٹیررزم آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے. چھوٹے موٹے تو وہ وہاں پہ انکاؤنٹرز چلتے ہی رہتے ہیں، چھوٹی موٹی انفلٹریشن تو راؤنڈ دا ایئر چلتی رہتی ہے. لیکن بڑے لیول کی یہ جو ٹیررزم ہے یہ پھر پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے، جیسا کہ پہلگام میں ہوئی. اب پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اب یہ بڑی شرم کی بات ہے، گھٹیا بات ہے کہ ایک طرف تو ہندو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ماریں گے، آپ کے ٹیررسٹ ماریں گے، اس کے بعد کہیں گے یہ آپ ہی نے خود ہی کیا ہے. اب تو پاکستان کے جرنلسٹ سچ ایز نجم سیٹھی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ تو ان سائڈ جاب جو ہے وہ تو 9/11 بھی ہو سکتا تھا. کین یو بلیو اٹ؟ جو آلموسٹ پاکستان میں پلان ہوا القاعدہ نے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں پاکستان آرمی کے اس وقت کے جو ایلیمنٹس تھے وہ بھی شامل تھے. اب امریکہ اگر اتنے بڑے ٹیررسٹ اٹیک کو جانتے ہوئے بھی بھولنا چاہتا ہے تو وہ پھر امریکہ ہو یا یورپین یونین ہو، وہ آج بھی اس ٹینشن میں یہی پیغام دیں گے بھارت کو کہ جی پلیز آپ ذرا جنگ نہ لڑیں، آپ ایسکلیٹ نہ کیجیے گا. پاکستان کو بھی یہ کہیں گے کہ ذرا تم بھی اب اپنے آپ کو روکو. لیکن یہ مسئلہ کبھی رک پائے گا یا نہیں رک پائے گا؟ یہ میں نے پیچھے بات کی تھی کہ یہ مسئلہ انفیکٹ بھارت بھی جانتا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسئلہ کمپلیٹلی رک نہیں پائے گا. آپ یعنی بھارت اس پہ کو بہت بڑا سرجیکل آپریشن کا کام کر دے، جیسا کہ سرجیکل سٹرائکس انہوں نے پلوامہ اٹیک کے بعد بھی کی، اوڑی کیمپ کے بعد بھی کی.
اس سے بھی بڑی سرجیکل سٹرائکس کرتے تو بھی اس بات کی تو گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی آرمی ایسا نہ کرے گی. میں نے پچھلے ہفتے ایک شو میں اپنے ہی شو میں کہا تھا کہ جب تک پاکستان آرمی کریش نہیں ہوتی پاکستان بھی بہتری کے راستے پہ نہیں جائے گا اور وہ ریجن بھی بہتری کے راستے پہ نہیں جائے گا. میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں تھا کہ پاکستان آرمی ختم ہو جائے. پاکستان آرمی کے کریش ہونے کا معاملہ ہے کہ ان کا جو ٹیررسٹ ایٹیچیوڈ ہے وہ ختم ہو. وہ جو پاکستان آرمی ٹیررزم کرتی ہے وہ صرف بھارت کے اندر ہی نہیں، افغانستان کے اندر ہی نہیں، وہ خود پاکستان کے اندر کرتے ہیں. جو وہ الزام فالس فلیگ کا بھارت کے اوپر دے رہے ہیں جو کسی لاجک میں پورا نہیں اترتا، وہ خود ان کی جنتا، ان کی پی ٹی آئی کی جماعت، عمران خان کی جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے، جن کو شاید 70-80% پاکستان کی جنتا چاہتی ہے، وہ 9 مئی کا واقعہ، پھر پچھلے سال کا جو غالباً 26 نومبر کا واقعہ تھا، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹ ڈیٹ پچھلے سال کی، تو وہ ان دونوں کو فالس فلیگ کہتے ہیں اور وہ لگتا بھی ہے کہ فالس فلیگ ہے. لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کو مارتے رہتے ہیں. ہزاروں کارکنوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. عمران خان جیل میں ہیں اور ان کے بارے بہت عجیب و غریب خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. تو جو آرمی اپنے ہی لوگوں کے لیے دہشت کا باعث ہو، جن کے اپنے دیش میں ہی ان کی جنتا نعرہ لگاتی ہو صبح و شام یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو وہ جو وردی ہے وہ بھارت میں یہ سب کچھ کرے گی جیسا کہ وہ کرتی ہے، تو کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، نہ پاکستانیوں کو، نہ بھارتیوں کو، اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کو، جن کے بارے میں کہتے ہیں جے شنکر جی کہ بھئی ہمیں پارٹنرز چاہیے، پریچرز نہیں چاہیے. اب پارٹنرز بھارت کو کیسے ملیں گے جو بھارت کے ساتھ ٹریڈ تو کر رہے ہیں، لیکن ان معاملات پہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، رک جاؤ، اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھاؤ. تو وہ سشانت سارین جی نے ایک بڑی اچھی بات کی، بھارت کے بہت ہی بڑھیا سوجوان ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں. انہوں نے سمیتا پرکاش کے پوڈ کاسٹ میں، جس میں اجے بساریا جی بھی تھے، انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں خود کئی بار باوڑا بازار جا چکا ہوں، تو انہوں نے کہا باوڑا بازار کے 2 پنجابی جیسے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رائیولری رکھتے تھے، وہ ہر آئے روز ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے سڑک پہ اتر آتے تھے، اور ان کی توقع یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اب آئیں بیچ میں اور ان دونوں کی لڑائی کو چھڑائیں. تو کیا بھارت اور پاکستان، انہوں نے خود ہی کہا، سشانت جی نے، انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان ایک لیول پہ اس طرح کے بھی دکھتے. لیکن اب میں ایک قدم آگے جاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بھارت اب باوڑا بازار کے اس پنجابی پارٹنر یا پنجابی رائیولری کے اس شخص کی طرح نہیں رہا. بھارت اس سے بہت آگے جا چکا ہے. پاکستان ڈیفینیٹلی باوڑا بازار کے اسی 2 پنجابیوں میں سے ایک پنجابی کی طرح اسی مائنڈ سیٹ کی طرح کھڑا ہے کہ بھئی ہاں میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا کرتا اتارنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میرے ساتھ لڑو. لیکن ساتھ ہی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ آئیں، آس پاس کے لوگ آئیں، سڑک پہ راہ چلتے اور روکیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. پاکستان آج بھی وہ پنجابی ہے. بھارت جو دوسرا پنجابی تھا وہ اب بہت آگے جا چکا ہے، لیکن چیلنجز وہی ہیں. آگے جا چکنے کے باوجود دنیا بیچ میں آتی ہے، کیونکہ یہ بہت سیریس میٹر ہے. اور اس دوسرے پنجابی کو جو بھارت ہے، جو بہت وائز ہو چکا ہے، آگے جا چکا ہے، پہلے بھی وائز تھا، اب اور آگے جا چکا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کی انوالومنٹ اس گھٹیا لڑائی میں اس کی پروگریس کو روکے گی. لیکن اس بیچارے کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں. اس کے گھر کے باہر ہر آئے روز پتھر پھینکے جاتے ہیں، اس کا گھر کا کوئی نہ کوئی فرد زخمی ہوتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں وہ ہرٹ بھی ہے، وہ غصے میں بھی ہے، لیکن کچھ کرتے ہوئے اس کو بہت کچھ سوچنا بھی پڑتا ہے. تو دنیا کے جو لوگ ہیں، یا باوڑا بازار کی مثال دیتے ہوئے بیچ میں پڑنے والے لوگ تو بہرحال آتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا اس وقت ویسے ہی بہت بڑا پرابلم ہے. روس یوکرین کی جنگ، مڈل ایسٹ کے مسئلے، اگر یہاں پہ ٹریگر کرتا ہے کوئی بڑا مسئلہ ساؤتھ ایشیا میں، تو
کیسے سنبھالیں گے امریکنز اور یورپین؟ اور یونائٹڈ نیشن اس کے لیے تو ویسے ہی ان کی لینگویج بڑی نیوٹرل سی ہوتی ہے. اب یو این او کے سیکرٹری جنرل کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے. Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. تو دنیا ایک باوڑا بازار ہے جس میں دو پنجابیوں کی اس لڑائی میں، جس میں ایک پنجابی بہت آگے جا چکا ہے، بہت سمجھدار ہو چکا ہے، مگر دوسرا پنجابی جو پاکستان ہے بڑکیں لگا رہا ہے اور بدماشی پہ تلا ہوا ہے. اس میں ایک بڑا سوجوان یا اپنے علاقے کا جو مسئلے حل کرنے والا شخص ہے جس کا نام یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل ہے، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میک نو مسٹیک، ملٹری سلوشن از ناٹ اے گڈ سلوشن. بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہی بات جو جے شنکر جی کر رہے ہیں کہ جو یہ پریچر ہیں یہ ان فیکٹ پارٹنرز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان پریچرز کو جب ملٹری سلوشن کرنا ہوتا ہے تو وہ باہر سے تھوڑا پوچھتے ہیں. اور ان پریچرز میں سب سے بڑا جو پریچر ہے وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. وہ تو جہاں کہیں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. ان کا ایک بہت ہی قریبی الائے ہے اسرائیل، چھوٹا سا دیش ہے. اب لوگ اکثر کہتے ہیں، بھارتی مجھے اکثر کہتے ہیں اگر اسرائیل اتنا بڑا آپریشن کر سکتا ہے، چھوٹا سا دیش ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، جواب دیتا ہوں کہ اسرائیل چھوٹا سا دیش تو ہے دکھنے کو، مگر پورا ویسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ بات بھارت کے دوست سم ٹائم نہیں سمجھتے. بھارت کے ساتھ کیا پورا ویسٹ کھڑا ہے؟ تو جو بات جے شنکر جی نے انڈائریکٹ طریقے سے کی ہے کہ ہمیں پارٹنرز چاہیے، پریچرز نہیں چاہیے، تو بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ جب ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو پورا ویسٹ بھارت کا پارٹنر بن جاتا ہے، لیکن جب بھارت کی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو پورا ویسٹ پریچر بن جاتا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ الٹیمیٹلی کب تک چلے گی کہ پہلگام پہ 2 ویک ہو چکے ہیں اٹیک کے، اور اس کے بعد جو بھارتی عوام کی اچھا ہے، جو ان کی خواہش ہے کہ بھارت ایک بڑا سا حملہ کرے اور ونس فار آل اس مسئلے کو مکا دے. خواہش تو میری بھی یہی ہوتی ہے جب میں اس گھٹیا ٹیررزم کو دیکھتا ہوں، اور مسلسل دیکھتا چلا آ رہا ہوں ڈیکیڈ سے. اور جب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر یہاں تک کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ٹیررزم کا ڈرٹی ورک ویسٹ کے لیے 30 سالوں سے کیا ہے، تو جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ باوڑا بازار کے اس گھٹیا والے پنجابی کو 2 چپٹیں تو لگے. لیکن اب یہ باوڑا بازار کی صرف گیم نہیں ہے، یہ اٹامک پاورز کی گیم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بلی ہوتی ہے، اٹامک پاور سے نہ گھبرایا کریں. بھائی ٹھیک ہے، اگر اٹامک پاور کا نہ بھی مسئلہ ہو، کوئی ایٹمی بم نہ بھی پھٹے، کنونشنل وار بھی ہو،
تو بھی خطرناک بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. ایون کنونشنل وار بھی، یوکرین اور روس میں ابھی تک ایٹم بم نہیں پھٹا، اور بھگوان نہ کرے، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن کنونشنل وار میں کیا کچھ نہیں ہو چکا وہاں پہ. مڈل ایسٹ آپ کے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہاں پہ ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینالسٹ، کہ بھارت سبق نہ سکھائے. بھارت کو ضرور سبق سکھانا چاہیے، لیکن کیسے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر طور سے بھارت جانتا ہے، بھارت کو پتہ ہے کیسے سبق سکھانا ہے. مگر ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینالسٹ، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے. ویسٹرن ورلڈ بھی ان باتوں کو سمجھتی ہے. ٹیررزم سے وہ بھی تنگ ہے. 9/11 سے اب تک بے تحاشا ٹیررزم ان کے ہاں ہو چکی ہے. فرانس میں کہیں چھریاں چلتی ہیں، جرمنی میں کہیں گاڑیاں لے کر ٹیررسٹ لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. یہ سب کچھ 9/11 سے آج تک ہو رہا ہے، اور انفارچونیٹلی آگے بھی ہوتا رہے گا. لیکن اس کا سدباب بھارت کو اپنے کانٹیکس میں کرنا ہے، اور کافی حد تک بھارت کر بھی چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھارت بالکل بے بس ہے، لیکن جب بھی کوئی بڑا پرابلم آتا ہے تو اس کے بعد پھر سوال آتا ہے کہ بھارت اب کیسے اس ٹیررزم کے فلڈ کو روکے گا. تو اس ٹیررزم کے فلڈ کو روکنے کا جو کام ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ چلتا رہے گا. اور ہم جیسے سارے اینالسٹ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بھارت حق کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ بھی رہیں گے. ہمارا کینیڈا، امریکہ، سب اگر اس ٹیررزم کے خلاف ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے. مگر اس ٹیررزم کے فلڈ کو روکنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں اس کو روکنا ہوگا. اور کافی حد تک ہم روک چکے ہیں، اور کافی حد تک ابھی روکنا باقی ہے. اس میں سمے لگے گا. تو آئیے ہم سب ان ریالٹیز کو سمجھیں، اور ان ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے اپنے سینٹیمنٹس کو اپنے قابو میں رکھیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.